بسم اللہ الرحمن الرحیم رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. سورہ اعراف، اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے. اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے اعراف. اس جگہ میں کون لوگ ہوں گے؟ تو وہ لوگ اس میں رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. نہ نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گی کہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور نہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں گی کہ دوزخ میں چلے جائیں. آخر کار یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں اور جگہ کو اعراف کہتے ہیں. اسی لیے آگے آیت میں آئے گا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کہ اعراف پر کچھ لوگ. تو اس آیت کے وجہ سے، اس نام کی وجہ سے ہی اس کا نام اعراف رکھا گیا ہے. اور یہ مکہ مکرمہ میں اتری ہے 39ویں نمبر پر. پہلے 38 سورتیں نازل ہو چکی تھی. الف لام میم صاد واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے. حروف مقطعات ہیں، اور یہ تقریباً میں نے بتایا تھا 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، حا میم یاسین وغیرہ. یہ شارٹ کٹ لفظ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. جیسے بعض دفعہ ہم اردو کے اندر بھی یا انگلش کے اندر بھی بول دیتے ہیں کسی کا نام محمد شفیق ہے تو اس کے لیے محمد شفیق کہنے کے بجائے ایم ایس کہہ دیتے ہیں یا میم شین کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح سے لکھتے بھی اسی طرح سے میم شین وغیرہ. تو یہ ہر زبان کے اندر طریقہ رائج ہے، استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ نے اختصار کے ساتھ الف لام میم صاد لکھ دیے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. الف سے مراد اللہ تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، اور میم سے مراد مالک، مقتدر اور مقیت، اللہ کے نام ہے یہ. اور اسی طرح سے صاد سے مراد صبور ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی، حرجم تنگی کو کہتے ہیں، نہ ہو آپ کے سینے میں حرجم کوئی تنگی، منہ اس سے قرآن کے اترنے سے. لتنذر بہ، اللہ فرماتے ہیں لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے. یہ نافرمانوں کی سرزنش ہے کہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، نافرمانوں کو ڈرائیں، کافروں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے کہ اگر تم کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتاری گئی ہے اس کی اتباع کرو. عقیدے میں بھی اس کے مطابق عقیدہ بناؤ اور عبادات بھی اسی کے مطابق بناؤ جو اللہ نے اتاری ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور پیروی نہ کرو اس کے سوا، اس کے علاوہ دوسرے کارسازوں کی. جو آدمی کتاب اللہ کے سوا کسی اور چیز سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. ان واضح احکام کے باوجود بھی اگر ایسا کرتا ہے تو قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ہیں یا کئی بستیاں ہیں کہ اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا.
انہوں نے پیغمبروں کی زبان پر اعتماد نہیں کیا، ان کی طرف جو کتاب اتاری گئی اس پر ایمان نہ لائے، پیروی نہ کی، ہم ان کو ہلاک کر دیا۔ فجاءها بأسنا، بس آئی ہماری پکڑ ان کے پاس، ہمارا عذاب ان پر آیا بیاتن، رات کے وقت، ان کے پاس رات کے وقت اللہ کا عذاب ایسے وقت آیا کہ وہ نیند کی مسجدوں کے اندر تھے۔ او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کے وقت قائلون قیلولہ کر رہے تھے۔ قائلون کے دو معنی ہوتے ہیں، قائلون کہنے والے اور قائلون قیلولہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر قیلولہ سے ہے، اور قیلولہ کا معنی ہوتا ہے دوپہر کے وقت آرام کرنا، دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے من دأب الصالحین القیلولہ، کہ نیک لوگوں کی عادات میں سے دوپہر کو تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ تو دوپہر کو سونا یہ نیک لوگوں کی سیرت ہے، نیک لوگوں کی عادات میں سے ہے۔ تو دوپہر کو سونا تہجد کے لیے تمہید ہوتا ہے کہ جو آدمی دوپہر کو سوئے گا، راتیں چھوٹی ہوں دن لمبے ہوں، تو آدمی اگر دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لے، سو جائے، تو رات کو تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو معنی بنے گا یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، ان پر عذاب آیا۔ تو قیلولے کی عادت یہ درمیان سنت کے مطابق ایک آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ دوپہر کے وقت آرام کرنے کا معمول ہونا چاہیے۔ دوپہر کو ظہر سے پہلے کھانا کھا کے اگر سو جائے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر سنت سمجھ کے سوئے گا تو ثواب بھی ملے گا اس کو۔ فما کان دعواہم، پس نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس آیا ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، انا كنا ظالمین، بے شک ہم واقعی ظالم تھے، واقعی ہم ظالم تھے۔ عذاب آ جانے کے بعد اعتراف کیا ہے، لیکن اس اعتراف کا فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم نے عذاب دیکھ لیا اس وقت ایمان لاتے ہیں، ایمان کا فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور بے ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے، ضرور بے ضرور پوچھیں گے، اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، جن کی طرف بھیجے گئے پیغمبر، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بے ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ امتوں سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا تھا، تو وہ جواب وہاں پر دیں گے کہ ہاں یا اللہ تیرے پیغمبر تو یقیناً ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہماری قسمت خراب تھی، ٹوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارا پیغام تم نے اپنی امتوں کو پہنچایا تھا، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ تو پیغمبر سوال کا جواب دیں گے کہ جی ہاں یا اللہ ہم نے پہنچایا تھا۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم ضرور بے ضرور ان کو بتائیں گے، بعلم، علم کے ساتھ پوری خبر ہم، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم بیان کر دیں گے ان پر بعلم، علم کے ساتھ، پورے علم پوری خبر کے ساتھ ہم ان کے سامنے بیان کر دیں گے، ضرور بیان کریں گے ان پر اپنے علم کے مطابق۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غیر حاضر نہیں تھے، غائب نہیں تھے کہ کوئی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن برحق ہے کہ نیکیاں اور برائیاں قیامت والے دن تلے گی، یہ وزن ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں، جس آدمی کے عمل بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے قیامت والے دن نیکیاں اور برائیاں تلیں گی، قیامت والے دن اور اس کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ تلیں گے۔ المیزان حق، ترازو حق ہے۔ ایک فرقہ ہے دنیا کے اندر جس کو معتزلہ کہتے ہیں، یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی معتزلہ کا فرقہ موجود ہے، وہ ہر اس چیز کو عقل پر پرکھتا ہے اور اعمال کے ترازو پر تلنے کا انکار کرتے ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ترازو مان لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ جہالت لازم آتی ہے۔ معاذ اللہ، کیسے جہالت لازم آتی ہے؟ کیونکہ توڑنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو معلوم نہ ہو۔ تو بات کو سمجھنا، یہاں پر ترازو کوئی شے نہیں، وہ کہتے ہیں صرف کہو کہ عدل ہے، بس معتزلہ کہتے ہیں، یعنی ترازو سے مراد یہ ہے کہ عدل ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ترازو نہیں ہے، ترازو سے مراد عدل ہوگا۔ تو ان کا یہ کہنا اس سے اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے، یہ غلط جملہ ہے ان کا، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے یہ اعمال کو نہیں توڑ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اعمال کو تولتے ہیں تو وہ بندوں کے علم کے لیے تولنا ہے کہ ان کو ان کے اعمال معلوم ہو جائے کہ نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ ایک اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال آراز کی قسم میں سے ہیں،
اعمال آراز کی قسم میں ہے، جوہر نہیں ہے، کس طرح ان کو تولا جا سکتا ہے؟ عرض کس کو کہتے ہیں، آراز کس کو کہتے ہیں کہ جس کا رہنا کسی وجود کے ساتھ ہو، جیسے رنگ ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے آراز کا کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں قیامت والے دن یہ جسم کی شکل میں سامنے آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں، قول بولتے ہیں، ان کا وہاں جسم ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دے دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سلام، ابراہیم علیہ السلام کا سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں نماز کے اندر؟ علیہ وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء صلوات و تسلیمات۔ پیغام یہ کہ جنت میں پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ جنت کی بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی اچھی زمین ہے۔ اب اس زمین کے متعلق تم لوگ کیا کرو گے؟ وہاں پر تو کھیتی نہیں ہے، وہاں درخت نہیں ہے، وہاں پودے نہیں ہے، تو آپ وہاں کیا کرو گے؟ اب یہ جو بات ہے کہ آپ وہاں پر کیا کرو گے، تو اس لیے آگے پیغام یہ دیا کہ ایسا کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو ان تمام کے پڑھنے سے ایک درخت لگ جائے گا، جیسے ترمذی میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضور نے فرمایا غراس الجنت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ جنت کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، رمضان کی برکت سے ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دہرائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جتنی بار پڑھیں گے اتنی ہی بار جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے۔ تو بڑا خیر بات جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ تو آراز ہیں، تو آراز کو کیسے توڑا جائے گا؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کو ایک جسم دے دیا جائے گا، ان جسموں کو توڑا جائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جن دفتروں اور رجسٹروں کے اندر ہمارے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں ان رجسٹروں کو توڑا جائے گا۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ بھی دیا ہے کہ جس کے اعمال ہیں اس آدمی کو توڑا جائے گا۔ اور چوتھا آسان ترین جواب، جو بہترین جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جو مشینی دور ہے، سائنسی دور ہے، اس دور کے اندر اس کا کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، ان کو توڑا جائے گا۔ بہت آسان ہے کہ آپ جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس اور آپ جا کر کے اس سے عرض کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، آپ میرا بخار ذرا چیک کر لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بخار کو چیک کرتا ہے اور چیک کرنے کے بعد تھرمامیٹر کے ذریعے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا جو بخار ہے وہ 102 ہے، 100 ہے یا 104 ہے۔ تو اس طرح سے بخار آپ جانتی ہیں بخار کا جسم نہیں ہے، بخار ایک عرض ہے، اس کو کیسے توڑ کر کے ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو گرمی اور سردی کو ناپنے کے آلے ہیں، کہتے جی آج اتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے، آج -2 پر سردی چلی گئی ہے، تو یہ تمام چیزیں، اب سردی کا بھی جسم نہیں ہے، گرمی کا بھی جسم نہیں ہے، لیکن آپ کو سائنسدان بتا دیتے ہیں کہ اتنی سردی ہے اور اتنی گرمی ہے۔ تو اس نے جواب معتزلہ کو واضح طور پر دے دیے ہے کہ جس طرح ان چیزوں کو تولنے کے لیے انسانوں کے پاس آلہ جات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آراز کو تولنے کے لیے، اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ایسا آلہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ اعمال کو تول لیں گے۔ تو اس لیے اس میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں رہتی ہے۔ اب پھر اعمال تولنے کے متعلق ہی حدیث مبارک کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے پاس اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 دفتر بنے ہوئے گے، بڑے بڑے درخت تا حد نگاہ تک، جہاں تک جاتی ہے نگاہ انسان کی وہاں تک اس کا ایک رجسٹر ہوگا۔ وہ سارے کے سارے ایک ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے ترازو کے اندر اس کا ایک پرچہ، ایک چھوٹی سی پرزی جو کلمہ شہادت کی صورت میں ہوگی وہ رکھ دی جائے گی۔ اب دونوں کو رکھ کر کے جب دیکھیں گے تو ترازو جب 99 دفتروں کو رکھا جائے گا وہ اڑنے لگ جائے گا۔ تو اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک نیکی میرے پاس ہے کہ اس نیکی کو میں اس کے مقابلے میں تولتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کی کوئی نیکی ایسی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری کون سی ایسی نیکی ہے، اتنے زیادہ میرے گناہ ان کے مقابلے میں میری نیکیاں کہاں کام آ سکتی ہیں۔
خیر اس کے بعد یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ والا جو پرچہ ہوگا یہ اس کے دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا. جب اس کو رکھا جائے گا تو وہ دوسرے پلڑے والے جو اعمال ہیں گناہوں والے وہ اڑنے لگ جائیں گے اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو یہ کلمے کے مقابلے میں گویا دوسرے گناہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, تو اس لیے اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کلمے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ ہمارے پاس یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اس کی اگرچہ قدر نہیں ہے. کیوں قدر نہیں ہے؟ کہ ہم نے آنکھ کھولی, ماں مسلمان ہے, باپ مسلمان ہے, گھرانہ مسلمانوں کا ہے, ہم اس کی قدر اس لیے نہیں ہے. اگر بلال کی طرح ہمیں پٹنا پڑتا, عمار اور یاسر کی طرح ہمیں مارے کھانا پڑتی, تو پھر شاید ہمیں اس دین کی قدر ہوتی. لیکن ہمیں قدر نہ ہونے کی صرف ایک وجہ ہے, ہم باپ دادا پردادا نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں. الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ہے. لیکن ہمیں کم از کم اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ومن خفت موازینہ, اور جس کا پلہ, جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا, فاولئک الذین خسروا, تو یہ وہ لوگ ہوں گے, خسروا انفسہم, جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا, بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یظلمون, ظلم کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, البتہ تحقیق ہم نے رہنے کی جگہ دی تمہیں, فی الارض, زمین کے اندر, ہم نے البتہ تمہیں زمین کے اندر رہنے کی جگہ دی. تحقیق ہم نے تمہیں یا قدرت دی زمین کے اندر کہ تم چلتے پھرتے ہو, اس میں بستے ہو, رہتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور ہم نے بنائی تمہارے لیے اس کے اندر, اس زمین میں, معائش, روزیاں, معائش بنائی, مکئی اور باقی چیزیں, گندم, یہ ساری چیزیں یہاں سے نکلتی اور پیدا کی. کسی جگہ کچھ اور کسی جگہ کچھ پیدا ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون, بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو. یہ جو نعمتیں ہیں میری, تمہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر تمہاری صورتیں بنائی, ثُمَّ قُلْنَا, پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا, بس ان سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, لم یکن من الساجدین, نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعک, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ما منعک, تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ اللہ تسجد, تو سجدہ نہ کرے, اذ امرتک, جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا. قال, کہنے لگا, ابلیس نے کہا, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے, خلقتنی من نار, تو نے مجھے بنایا ہے, تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے, وخلقتہ من طین, اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, فاہبط منہا, پس تو اتر جا اس سے, جنت سے چلا جا. فما یکون لک, پس تجھے کوئی حق نہیں, پہنچتا نہیں ہے تیرے لیے, ان تتکبر فیہا, کہ تو تکبر کرے اس میں رہ کر. فاخرج, پس تو نکل جا, انک من الصاغرین, بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے. یہاں سے چلا جا, اتر جا, تو ذلیلوں میں سے ہے. قال انظرنی, کہنے لگا مجھے مہلت دیجئے, الی یوم یبعثون, اس دن تک جس دن جب اٹھا کھڑا کیا جائے گا, یہ جب یہ سارے دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, انک من المنظرین, بے شک تو مہلت دیے وہ میں سے ہے. قال, کہا ابلیس نے, فبما اغویتنی, بس بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, لاقعدن لهم, کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے, صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, لوگوں کو گمراہ کروں گا, بھٹکاؤں گا. ثم لآتینہم, ضرور آؤں گا میں ان کے پاس, من بین ایدیہم, ان کے آگے سے بھی, ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے بھی, وعن ایمانہم, اور ان کے دائیں طرف سے, وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں طرف سے. ولا تجد اکثرہم, نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثروں کو, شاکرین, شکر گزار, آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. سجدہ تعظیمی کا یہاں پر حکم ہوا ہے. سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک سجدہ تعظیمی جائز تھا. سجدہ تعظیمی اور عبادت کے اندر فرق ہے. سجدہ تعظیمی اور ہے اور سجدہ عبادت اور ہے. سجدہ تعظیمی اور عبادت میں فرق صرف نیت سے ہوتا ہے. اگر نیت سجدہ تعظیمی کی ہے تو سجدہ تعظیمی ہے, اور اگر نیت عبادت کی ہے تو سجدہ عبادت ہے. باقی سجدے کا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ پیشانی اور ناک زمین پر لگائی جائے, اس کو سجدہ کہتے ہیں. ہماری شریعت کے اندر, شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام ایک سفر میں کہیں گئے اور واپس آ کر کے کہنے لگے کہ ہم وہاں
اپلائی کے علاقہ ہے ہیرا، اس نے ہم تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں چونکہ منڈیاں وغیرہ وہاں لگتی تھی اور کئی لوگ وہاں جاتے تھے، سامان بیچتے تھے، خریدتے تھے، عیسائیوں کا اس علاقے میں بڑا زور تھا، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے عوام اپنے مولویوں کو، اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ واپس تشریف لائے تو حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ میں ہیرا کے علاقے میں گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں کے عام لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، آپ زیادہ حقدار ہیں یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ صحابی ہے، موحد ہے، توحیدی ہے، سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ سجدہ عبادت کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، پھر سجدہ تعظیمی کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کے بیوی پر بڑے حقوق ہیں، لہٰذا ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، اور اس شریعت میں جو پہلے والی تھی ان شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کر دیا، اور ایک ابلیس رہ گیا کہ جس نے انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، اور اس کے بعد مولد مانگ رہا ہے، اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، میں اس لیے ان کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ یعنی یہ ابلیس منطق بول رہا ہے، ابلیسی منطق کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر فرشتے اس منطق سے کام لیتے تو ان کی منطق کا وزن زیادہ ہوتا، کیونکہ وہ تندوری مخلوق کے عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو برحال خیر، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور نور کا درجہ نار سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور اس طرح سے ابلیس نے اعتراض کر دیا ہے۔ تو اب اس کے لیے تکبر تھا، اس تکبر کی وجہ سے ہی وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا پھر اللہ فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، جنت سے چلا جا۔ آدم کا ڈھانچہ یہ رکھا ہوا تھا وادی معدۃ النعمان جو عرفات کے کونا ہے، اس کونے کے اندر حضرت آدم کو بنایا گیا، پھر ڈھانچہ جنت میں اللہ نے پہنچایا اور روح جنت میں ڈالی گئی، اور حضرت حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے وہاں پر ہوئی ہے اور وہ جنت میں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اتر جاؤ، وما یکون لک، بس آپ کو کوئی حق نہیں پڑتا ان تتکبر فیہا کہ آپ تکبر کرے اس جنت کے اندر، تو متواضعین کی جگہ ہے جنت، خشوع خضوع کرنے والوں کی جگہ ہے جنت، متکبرین کی جگہ تو دوزخ ہے، جہنم ہے، فخرج نکل جا، چلا جا، انک من الساغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو ابلیس نے کہا کہ اچھا مجھے ایسا کریں کہ قیامت کے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیجئے، میں پھر دیکھتا ہوں کہ تمہارے کتنے بندے آپ کے راہ پر چلتے ہیں، میں ان سے اکثروں کو گمراہ کر دوں گا، اپنے راستے پر لے آؤں گا۔ تو اس لیے شیطان کی چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے خیالات سے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور شیطان کے ڈر سے، شیطان کے وسوسوں سے، کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ابلیس انسان کو آخری وقت کے اندر جا کر کے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ قال اخرج منها مذموما، اللہ تعالیٰ فرمایا اخرج نکل جا منہا، اس سے مذموما، ذلیل و خوار ہو کر، مدحورا دھتکارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل جا، لمن تبعک منہم، جو بھی تیرا کہنا مانے گا ان میں سے، لأملأن جہنم، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے، میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم تو رہ، انت تو وزن جو کر تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تم اس سے نکل جاؤ، ان کو یہ کہا کہ تم یہاں سے کھاتے رہو، لیکن ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا، کھاؤ گے تو ایسی صورت میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے تم ٹھہرو، تو بھی ٹھہرو، تیری بیوی بھی جنت میں، جہاں سے چاہو کھاؤ دونوں، جنت میں بے شمار درخت ہیں، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا میوہ کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کھجور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں انگور کا تھا، بعض کہتے ہیں بادام کا تھا، اخروٹ کا تھا، بعض کہتے ہیں امروک کا تھا، یہ مختلف روایتیں ملتی ہیں، اور زیادہ تر جو راجح ہے گندم کے درخت کے بارے میں آتا ہے۔ تو دنیا میں گندم کے درخت تو نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں گندم کے بڑے بڑے درخت ہوں گے۔ تو فرمایا درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا فتکونا من الظالمین، تم ہو جاؤ گے زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان، بس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے، ان دونوں کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب سوال یہ ہے کہ
جنت کو میں سے تو شیطان کو نکال دیا گیا، شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور وہ دونوں جنت میں رہتے تھے، تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ کس طرح ڈالا ہے؟ تو قاضی بزاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو بعض مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے سے اندر داخلہ ممنوع تھا، اندر نہیں جا سکتا تھا، باہر کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو آدمی جو جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے، حضرت حوا بھی جنت میں تھے، اور یہ باہر کھڑا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت کے اندر تھے اور یہ دروازے سے باہر تھا، جیسے عام طور پر لوگ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر گھر والوں سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو اس نے بھی کی ہے اسی طرح سے۔ اب وہ وسوسہ کیا تھا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب وسوسہ جب ڈالا لیبدی لہما ما بوریانہما، تاکہ وسوسہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہنے والے بن جاؤ گے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ درخت سے روکتا ہے۔ لیبدی لہما ما بوریانہما، تاکہ وہ ان دونوں کے لیے وہ چیز ظاہر کر دے جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، شرمگاہ، ستر وغیرہ، ان کی شرمگاہیں ان سے ظاہر کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ ظاہر کرنے کے لیے وہ چیز معمولیت اور چھپائی گئی تھی ہما دونوں سے، من سوآتہم، ان کی شرمگاہوں میں سے، وقال ما نہاکما، اور کہنے لگا نہیں روکا تمہیں تم دونوں کو ربکما، تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے، اس لیے تمہیں روکا ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اب اس پھل کھانے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں پر وہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس چھین لیا، آدم اور حوا دونوں بالکل ننگے ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے، اور عورت کا پورا بدن سوائے ہاتھ اور پاؤں کے سارا کا سارا جسم ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ چند مقام ایسے ہیں جہاں پر ننگے ہونے کی اجازت ہے، حاجت کے وقت یا صحبت کے وقت، بیوی کے ملنے کے وقت، غسل کے وقت، اس کے علاوہ کسی مقام کے اندر ننگا ہونا یہ جائز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی لا تنظر الی فخذ حی ولا میت، کسی مردہ کی ران کو نہ دیکھو اور نہ زندہ کی ران کو دیکھو، کسی آدمی کی جو زندہ آدمی ہے یا مردہ ہے اس کی ران کو بھی نہیں دیکھنا، تو مردے کی ران کو یا زندہ کی ران کو دیکھنا دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی غسل دے رہا ہے مردے کو تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا ڈال دینا یہ سنت ہے، تاکہ اس کی ران پر ننگا ہاتھ وغیرہ بھی نہ لگے اور اسی طرح سے دیکھے بھی نہ۔ اور پھر اگر کوئی آدمی غسل دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غسل دینے والے کے لیے ایک اعلان ہے حدیث میں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ مردے کو غسل دینا یہ بڑی عبادت ہے، ہمارے ہاں ذرا ڈرتے ہیں، بعض لوگ نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو کوئی نہیں مرتا ہے غسل دینے سے، بلکہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، غسل دیا جائے گا، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور یہ سیکھنا چاہیے۔ وقاسمہما، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، قسمیں کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کو مان لو۔ قسم اٹھائی ابلیس نے دونوں کے سامنے، انی لکما من الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہوں میں سے ہوں تم دونوں کے لیے۔ آدم کی خطا کی ایک وجہ تو ابلیس کی قسم تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بولے گا، تو قسم سے مغالطہ کھا گئے، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام پر دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ فرمائی ولا وقاسم انی لکما من الناصحین فدلہما بغرور، اور ان دونوں کو غرور کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ نیچے لے آیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پر جب چکھ لیا درخت کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، وطفقا، دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ فلما ذاقا الشجرۃ، جب چکھ لیا درخت کو تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان دونوں کے سامنے ہوگی، جنت کا لباس اتار لیا گیا، دونوں کی شرمگاہیں ننگی ہوگی۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں نے پتے جوڑنے شروع کیے اپنے اوپر جنت کے، تاکہ ان کی شرمگاہیں چھپی رہیں۔ تو اس آیت کی تشریح میں، تفسیر کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے۔ آدم علیہ السلام جس درخت کے قریب جاتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس کی ٹہنیاں اونچی ہو جاتی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کسی درخت نے پتے نہ لینے دیا اپنے، آخرکار انجیر تھا کہ انجیر کے درخت نے سخاوت کی اور پتے لینے دیے، ان پتوں سے ان دونوں نے اپنی ستر پوشی کی ہے۔
اور پکارا ان دونوں کے پروردگار نے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ بناداہما ربہما، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. الم انہکما من تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ واقل لکما، اور نہیں کہا تھا میں نے تم دونوں سے ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ڈرتے رہنا، محتاط رہنا. مگر پھر بھی تم اس کے بہکاوے میں آ گئے. قالا، کہنے لگے دونوں، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ دعا اس کے بعد مانگنے لگے، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، کہ جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے، ہماری خطاؤں کو یا اللہ تو معاف فرما دے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگر ہماری غلطی تو نے معاف نہ کی، رحم نہ کیا ہم پر، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا نا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا، حاصل کر لیا اپنے رب سے کچھ کلمات، اللہ تعالیٰ ان کا قصور گناہ معاف کر دیا. تو جن کلمات کے ساتھ آدم اور حوا نے معافی مانگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ذہن میں ڈالے، اور انہیں اپنی لفظ سے گناہ سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ تمہاری لفظ ہے لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو انسان سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تو فقہا فرماتے ہیں صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے آدمی جب، تو صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے بعض دفعہ کفر تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے. تو لہذا غلطی جیسے ہی ہو جائے، اور جیسی بھی غلطی ہو، قولی غلطی ہو، فعلی غلطی ہو، اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اس پہ اقرار کر لے اور اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنے اس گناہ کی اور غلطی کی معافی مانگ لے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فِیہَا تَحْیَوْنَ، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، وَفِیہَا تَمُوتُونَ، تم اسی میں مرو گے، وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور زینت کا ذریعہ ہے، ولباس التقوی، تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے. لعلکم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز فتنے میں نہ ڈالے تمہیں شیطان. کما اخرج ابویکم، جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، کھینچ لیا اس نے ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما، تاکہ ان دونوں کو دکھلائے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں. انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا خاندان بھی، اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنا دیا شیطان کو اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کرتے ہیں فاحشہ، بے حیائی، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، اس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا فحشاء کا، بے حیائی کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو، ما لا تعلمون، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، جس کی سند تمہارے پاس نہیں ہے، ایسی باتیں تم اللہ پر کیوں لگاتے ہو؟ اسلام سے پہلے مشرکین بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور جب طواف کرتے تو ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم اس حالت کے اندر اس لیے آتے ہیں، اس حالت کو اختیار اس لیے کرتے ہیں، اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی. ہمیں جب ہماری ماں نے جنا تھا اس حالت کی طرف ہم جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو زمانہ تھا جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے اس وقت ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا.
اس وجہ سے ہم ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں. اور دوسری ایک تعویل یہ کرتے تھے، بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو لباس ہم پہنتے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں ہے. تو چنانچہ وہ اس لباس کو اتار کر کے طواف کرتے تھے. عورتیں بھی ننگی طواف کرتی، صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا وغیرہ چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ رکھ لیا کرتی تھی. تو اپنے شرمناک اور گندے فعل کے لیے دو عذر انہوں نے پیش کیے. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتے پایا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے، یعنی تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہر کام کرنا جو چاہیے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے اپنی مرضی کی باتیں دین کے اندر داخل کر دینی چاہیے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، قل آپ فرما دیجئے امر ربی بالقسط، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے قسط کا، انصاف کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. اللہ نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. واقیموا وجوہکم، تم سیدھے کرو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، مراد ہر سجدے کے پاس، ہر سجدے کے وقت تم اپنے رخ کو سیدھا کیا کرو. اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد کے اندر ہو. وادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کی عبادت کرو اس طور پر کہ عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے. کما بداکم، جس طرح نے تم کو پیدا کیا. تعودون، تم اسی طرح دوبارہ پیدا ہوگے، دوبارہ لوٹو گے. فریقاً ہدا، بعض کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یا ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ہے حق علیہم الضلالہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے. انہم بے شک اتخذوا الشیاطین، انہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو اولیاء دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی، اے بنی آدم، خذو، تم لے لو، اے اولاد آدم، خذو زینتکم، تم لے لو اپنی زینت، مراد زینت سے لباس ہے، تم زینت لے لو، یعنی اپنا لباس پہن لیا کرو. عند کل مسجد، ہر مسجد کی حاضری کے وقت، ہر نماز کے وقت. وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو. کھا بھی سکتے ہو پیو بھی، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف سے روکا ہے. کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. اسراف سے ہر جگہ میں روکا ہے، کھانے کا معاملے میں ہو یا پہننے کے معاملے میں ہو، دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسراف سے روکتے ہیں، بے جا زیادتی سے روکتے ہیں. کپڑے اچھے سے اچھے پہن سکتے ہیں، کھانا اچھے سے اچھا بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے والا کھانا ہے یا پہلے والے کپڑے ہیں، نئے کپڑے خرید رہا ہے تو نئے کپڑے خریدنے کے بعد پرانے کپڑے کسی غریب اور فقیر اور کسی ایسے آدمی کو دے دینا چاہیے. انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. کسی چیز میں بھی، کھانے پینے میں ہو یا کسی اور چیز کے اندر، اسراف جائز نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا حدیث کے تحت، کھاؤ پیو جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے بچو، اسراف سے اور تکبر سے. اسراف بھی پسند نہیں ہے اور تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دونوں چیزیں ناجائز ہیں، دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس لیے اب مسئلہ اس کے یہ سمجھ آتا ہے کہ نماز انسان ایسے لباس میں پڑھے جو صاف ستھرا، اور وہ لباس پہن کر کسی مجلس میں جائے کہ جس سے شرمائے نہ انسان. ایسا میلا کچیلا لباس کہ جس کو پہن کر کسی مجلس یا شادی خوشی میں شامل ہونا پسند نہ کرے، ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے. جیسے بعض دفعہ جہاں پر ہمارے مسجد میں آ جاتے ہیں ایسے لوگ کے کپڑے انتہائی میلے کچیلے دکاندار ہوتے ہیں، وہ کپڑے انہی کو پہن کر کے آ جاتے ہیں کہ ساتھ کھڑا ہونے والا یقیناً کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اب اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اور کپڑے اتنے گندے اپنے میلے کچیلے پہنے ہوئے کہ ساتھ والے کو بیچارے کو کراہت محسوس ہوتی ہے. ایسا کپڑا پہن کر کے اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کی شیان شان نہیں ہے کہ وہاں پر ایسا لباس پہن کے آدمی جائے. قل آپ فرما دیجئے من حرم زینت اللہ، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زینت کو، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو. اللہ کی اخرج لعبادی، جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق، اور طیبات پاکیزہ چیزیں روزی میں سے، پاکیزہ روزی. زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں کہ ان کے حج ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا پہلے سے چلا ہے، تو یہ میں برائے نام جاری تھا حج.
ننگے طواف کرتے ہیں، گھی، گوشت، مچھلی، انڈے یہ نہیں کھاتے اور دودھ نہیں پیتے تھے، کہتے ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے کے لیے تو ہم آئے نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو یہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کو حکم دیا ہے کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی کے مزاج کے موافق نہ آتی ہو تو اس کو چھوڑ دے، کسی کو گرم چیز موافق نہیں ہوتی، کسی کو ٹھنڈی چیز موافق نہیں ہوتی ہے، نہیں کھاتے، لیکن حرام کراتے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قل فرما دیجئے آپ ہی للذین، یہ لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر یہ اچھی چیزیں پاکیزہ روزی لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یہ اس کے مستحق ہیں۔ خالصتا یوم القیامہ، خالص ہوگی قیامت کے دن، ایمان والوں کو خالص ملے گی۔ دنیا میں تو سب کھاتے ہیں لیکن آخرت کے اندر صرف ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، نشانیاں لقوم یعلمون، لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما حرما، بے شک پکی بات ہے، پختہ بات ہے، حرم ربی حرام کر دیا میرے رب نے، الفواحش بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا جو ظاہر کی جاتی ہوں ان میں سے، وما بطن اور جو پوشیدہ طور پر ہوں، والاسم گناہ کو بھی حرام کر دیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں حرام ہے، یہ چیزیں حرام نہیں، حرام یہ سنو ان کو کہ گناہ کو حرام کر دیا ہے، اور کیا حرام ہے؟ والبغی اور زیادتی کو، بغیر الحق جو ناحق ہو، ناحق زیادتی کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور کیا حرام ہے؟ پھر آگے مزید تفصیل، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو بھی حرام کیا۔ ما ایسی مخلوق کو، ایسی چیز کو، لم ينزل به سلطانہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا اور یہ بھی حرام ہے، أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، میعاد ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جس وقت ان کی میعاد آئے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو ایک وقت جب وہ آئے گا تو ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ موت آئے گی، نہ انسان ایک منٹ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے، بلکہ اس کو اسی وقت پر ہر حال اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ہر حال میں وہ اس وقت اللہ کے پاس پہنچے گا اور جائے گا، کوئی بھی اس وقت سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، اس کو مہلت پہ دی نہیں جا سکتی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل اگر آئے تمہارے پاس رسول، منکم تم میں سے، معلوم ہوا بنی آدم کے پاس پیغمبر آتے رہیں گے اور حکم ہے کہ جب پیغمبر آئے تو اس پر ایمان بھی لانا ہے، تو ہم بھی بنی آدم ہیں، انسان ہیں، ہمارے پاس پیغمبر آئے تو ہم کیوں نہ مانے اللہ کے نبیوں کو؟ یقصون علیکم وہ تم پر بیان کرتے ہیں آیاتی میری آیتیں، میرے احکام بیان کرتے ہیں، فمن اتقا بس جو آدمی تقوی اختیار کرے، وہ اصلح اصلاح کر لے، درستگی کر لے، فلا خوف علیہم تو ان پر نہ کوئی اندیشہ ہے، خوف ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں ہوگا ان پر۔ والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہمارے احکامات کو، آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کریں عنہا ان سے، اولئک اصحاب النار یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والوں کہ اس کے برعکس لوگوں کا انجام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ ایمان والے اور کفر دونوں کا انجام اللہ بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا بیان کر رہے ہیں دونوں کے انجام کو؟ کافروں کا انجام کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کا انجام کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے، اور اس کردار سے، اس عمل سے، اس کام سے بچے جس کا انجام برا ہے۔ فمن اظلم کون بڑا ظالم ہے، فمن اظلم کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس آدمی سے، افترا اللہ کذبا جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا اس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اولئک ینالہم نصیبہم یہی لوگ ہیں جن کو پہنچے گا نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، جو کتاب میں لکھا ہوا اس میں سے ان کا حصہ ان کو پہنچے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یہاں تک کہ جب آ جائیں ان کے پاس رسولنا ہمارے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، رسول سے مراد یہاں پر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب ان کے پاس پہنچ جائے، آ جائیں، تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں یا آ جائیں،
यतवफ़ौनहुम, जो उनकी जान निकालते हैं। क़ालू, तो उनको कहते हैं, ऐनमा कुंतुम, कहाँ है वो, मा कुंतुम तदऊना, जिनको तुम पुकारते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। क़ालू, कहते हैं, ज़ल्लू अन्ना, वो हमसे गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। वो शहीदू, और वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर, अन्नहुम कानू काफिरीन, वो खुद इकरार करेंगे कि अन्नहुम कानू काफिरीन, के बेशक थे वो कुफ्र करने वाले। क़ाल, अल्लाह फरमाएंगे, उदखुलू फी उममिन, दाखिल हो जाओ उन ग्रोहों के अंदर, उन उम्मतों में दाखिल हो जाओ, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुकी है, मिनल जिन्नि वल इंसी, जिन और इंसानों में से, फिन्नार, दोज़ख के अंदर, दोज़ख में चले जाओ। कुल्लमा दखलत उम्मतुन, जब कभी दाखिल होगी कोई उम्मत, लानत उख्तहा, तो वो लानत करेगी दूसरी पर, अपनी बहन पर उख्त कहते हैं, और मुराद से दूसरे ग्रोह पर लानत करेगी। हत्ता इज़ा दारकू फीहा, यहाँ तक कि जब सारे जमा हो जाएंगे उसमें, फीहा, उसमें, जहन्नम में, आग में, जमीअन सब के सब दोज़ख में जब जमा हो जाएंगे, क़ालत उख़राहुम, तो कहेगी पिछली उनमें से, जो कि आखिरी जमात है, आखिरी ग्रोह है, वो कहेगा, लिऊलाहुम, अपने पहलों के बारे में, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, हाउलाई अदल्लूना, इन्होंने हमें गुमराह किया था, फआतिहिम अज़ाबन, बस तुझे इनको अज़ाब से, फतूना मिनन नार, आग का, इनको दूना अज़ाब आग का दे दे। वक़ाल, अल्लाह ताला फरमाएंगे, लिकुल्लिन सैफुन, हर एक के लिए दुगना अज़ाब है, वलाकिन ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते। वक़ाल ऊलाहुम, कहेंगे उनके पहले, उखराहुम, पिछलों से, पिछलों के बारे में, फमा कान लकुम, पिछलों को कहेंगे, फमा कान लकुम, बस नहीं है तुम्हारे लिए, अलैना, हम पर, मिन फज़लिन, कोई फजीलत नहीं हुई तुम्हारे लिए, हमारे ऊपर कोई फजीलत, फज़ूक़ुल अज़ाबा, बस तुम चखो अज़ाब को, बिमा कुंतुम तक्सिबून, इस वजह से जो तुम कमाते थे, बसबब उसके जो तुम करते थे। तो दुनिया में जुल्म की भी बड़ी बड़ी किस्में हैं, जालिमों की भी बड़ी किस्में हैं, जुल्म भी बहुत है, जालिम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधता है, इन आयात के अंदर ये बताया गया कि अज़लम, सबसे बड़ा जुल्म करने वाला वो शख्स, जिस तरह अकबर सबसे बड़ा अल्लाह है, तो अज़लम सबसे बड़ा जालिम कौन है? फरमाया वो है जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधता है, जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बोला है, ये कहता है कि अल्लाह ताला के शरीक हैं, हालांकि क्या है, वो वहदहू ला शरीक है, अपनी जात में भी अकेला है और अपनी सिफात के अंदर भी अकेला है, उसका कोई साजी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक गिरदानते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के शरीक हैं। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, वस्तकबरुनहा, तकब्बुर किया उनसे, ला तुफ़त्तहु लहुम, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए अबवाबुस समाए, आसमान के दरवाजे, वला यदखुलूनल जन्नत, और जन्नत में वो दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलिजल जमल, यहाँ तक कि यलिज, यदखुल के मानी, यहाँ तक कि दाखिल हो जाए, अल जमल, ऊंट, फी सम्मिल खियात, सुई के सुराख के अंदर, सुई के सुराख में ऊंट भला दाखिल हो सकता है, उससे गुजर सकता है, उससे जा सकता है, तो जिस तरह सुई के नाके से, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना महाल है, नामुमकिन है, इसी तरह से काफिर का जन्नत में दाखिला भी मुश्किल है। वकज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन, इसी तरह से हम बदला देते हैं मुजरिमों को, जो मुजरिम है, गुनाहगार है, अल्लाह ताला को बदला भी इसी तरह से देते हैं। तो ये जुटाने वाले हैं जो लोग नहीं मानते अल्लाह ताला को, उनकी सजा का यहाँ पर जिक्र किया गया है। लहुम मिन जहन्नमा मिहादन, उनके लिए जहन्नम का, दोज़ख की आग का बिछौना होगा, व मिन फौकिहिम गवाशुन, और उनके ऊपर गवाश होगा, ओढ़ना होगा, आग का ही ओढ़ना होगा। वकज़ालिका नज्ज़िल ज़ालिमीन, इसी तरह से हम जालिमों को बदला देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम तकलीफ नहीं देते किसी नफ्स को, इल्ला वुसअहा, मगर नफ्स की ताकत के मुताबिक, उसकी वसअत के मुताबिक। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो लोग जन्नत वाले हैं, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। व नज़अना, हम निकाल देंगे, मा फी सुदूरिहिम, जो कुछ उनके सीनों में होगा, मिन गिल्लिन, कीने में से, जो कुछ कीना उनके सीनों में होगा, हम उसको निकाल देंगे। दुनिया में कीना था, है, हसद होता है ना इंसान में, दूसरे से कीना होता है, अल्लाह ताला तमाम कीनों को वहां निकाल देगा।
تجری من تحتہم الانہار جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں قالو کہیں گے وہ وقالو اور کہیں گے وہ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں الذی ہدانا لہذا جس نے ہماری رہنمائی فرمائی لہذا اس جگہ تک اس مقام تک وما کننا لنہتدی اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا لقد جاءت رسول ربنا تحقیق آ چکے ہمارے رب کے رسول بالحق حق کے ساتھ ونودو اور ان کو پکارا جائے گا اتلکم الجنہ یہ ہے جنت یہ ہے وہ جنت اورثتموہا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے اس عمل کی وجہ سے تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو ونادا اصحاب الجنت اور پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والے اصحاب النار دوزخ والوں کو ان قد وجدنا یہ کہ بے شک ہم نے پا لیا اس کو ما وعدنا جو ہم سے کیا تھا وعدہ ربنا ہمارے رب نے حقا سچا جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے بالکل حق پایا ہے سچا پایا ہے فہل وجدتم کیا تم نے پا لیا ما وعد ربکم وہ جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تمہارے رب نے حقا سچا کیا تم نے اس کو سچا پایا قالوا نعم وہ کہیں گے جی ہاں فاذن مؤذن پس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا بینہم ان کے درمیان اللہ نقل یا للظالمین کے بے شک اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو لعنت ہو علی الظالمین ظالموں پر الذین یصدون عن سبیل اللہ وہ جو روکتے تھے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ویبغونہا عوجا اور اس میں تلاش کرتے تھے کجیاں یا عیب تلاش کرتے تھے وہم بالآخرت کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہیں وبینہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا بینہما ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا ان دونوں سے کیا مراد ان کی تعریف آپ کو بتا دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور برائیاں برابر ہوں گی ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ جب تک نہیں آئے گا وہ درمیان میں ہی لٹکے رہیں گے معلق رہیں گے وعلی الاعراف رجال اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے کچھ مرد ہوں گے یعرفون کلن وہ پہچانیں گے ہر ایک کو جو پہچانیں گے ہر ایک کو بسیماہم ان کی نشانی کے ذریعے ان کی نشانی کے ساتھ ونادو اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو ان سلام علیکم کہ بے شک سلام ہو تم پر ولم يدخلوها حالانکہ وہ بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں جائیں گے نہیں داخل نہیں ہوں گے ولم يدخلوها وہ بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں وہ بھی داخل نہیں ہوں گے وهم يطمعون اور وہ امید رکھتے ہوں گے طمع رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ جب پھر جائیں گے ان کی نگاہیں تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ دوزخ والوں کی طرف جہنم والوں کی طرف قالو کہیں گے اصحاب الاعراف والے کہیں گے ربنا اے ہمارے ربا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا مع القوم الظالمین تو ہمیں نہ بنا ظالم قوم کے ساتھ ظالم لوگوں کے ساتھ تو ہمیں نہ بنا تو ان سے پہلے ان آیتوں سے پہلے ایمان والوں اور کافروں کے لیے ان کے انجام کا ذکر تھا کافر مشرک دوزخ میں ہوں گے اور ان کے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی اور مومن جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے جنت کا جو مال وقوع ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں بالا خانے ہوتے ہیں اوپر والی منزل والے نیچے والوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جہنم جو ہے نیچے ہوگی جنتی جہنمیوں کو چلتے پھرتے آگ میں جلتے چیخیں مارتے دیکھیں گے عجیب قسم کا منظر ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو بچائے اور اسے محفوظ رکھے جنتی جنت کے عیش اور آرام میں ہوں گے جنت میں نہریں جاری ہوں گی اور حور و غلمان ہوں گی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو فوراً دے دے گا بس ارادے کی ضرورت ہوگی ارادہ کرے گا وہ چیز اس کے سامنے پہنچ جائے گی اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت اونچا درخت ہوگا اس کی چوٹی پر پکے ہوئے پھل ہوں گے پھل کھانے کا ارادہ کرے گا انسان تو ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب یہ ارادہ کرے گا تو وہ پھل جھک کر کے سامنے آ جائے گا اور اس کو اوپر چڑھ کر کے اتارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی سیڑھی لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور اسی طرح سے پرندہ آسمانوں سے جا رہا ہوگا پرندہ اڑ رہا ہے اور یہ اس کو کھانے کا خیال کرے گا جنتی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ذبح ہو کر روز شدہ بھنا ہوا اس کے سامنے پلیٹ میں رکھا ہوا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کی قدرت یقین بہت زیادہ وسیع ہے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہی اصحاب الاعراف کا
واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جو جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، اور جنتیوں کو دیکھ کر کے ان کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے، دوزخ والوں کو بھی ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور بڑے صحت مند ہوں گے، اور جہاں تک بات کافروں کی ہے تسود وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، شکلیں بڑی ہوں گی، زار و قطار روئیں گے، چیخیں ماریں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو آراف میں یہ لوگ ہوں گے جو ان کو پہچان لیں گے۔ اب بات وہی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، نیکیاں بھی 50 ہیں، برائیاں بھی 50 ہیں، یہ لوگ کچھ عرصہ آراف میں رہیں گے، دوزخ میں تو نہ جائیں گے کیونکہ برائیاں غالب نہیں ہیں، اور جنت میں بھی شروع میں داخلہ نہیں ہوگا کیونکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے۔ آراف میں اب کتنا عرصہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، اس کے علم نہ انسانوں کو ہے نہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہے، اس کے علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جنت میں نہ پہنچنا یہ بھی ایک قسم کی اذیت ہے، تو بہرحال خیر یہ ایک عرصے تک وہاں پر رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو السلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، اور اس میں وہ خود ابھی داخلی ہوں، دیکھو یہاں سے بات واضح، اس کے بعد مطلب داخل ہوں گے اور جائیں گے، اور جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور لے کر کے جائیں گے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے آواز دیں گے اصحاب الاعراف رجال، کچھ لوگوں کو یعرفونہم جو جن کو پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کے قیافے سے ان کی نشانیوں سے، قالوا کہیں گے وہ ما اغنی عنکم کہ کام نہ آئی تم کے جمعکم تمہاری جمعیت تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے یہ بھی تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اہاؤلی دوزخ والوں کی طرف اشارہ ہے، اہاؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی ہیں یہ وہی ہیں کہ الذین اقسمتم جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کے کہا کرتے تھے، ایمان والوں کے بارے میں، لا ینالہم اللہ برحمت کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا، تم یہ کہتے تھے نا، تو دیکھ لو ان کے معاملہ کیا ہوا، ادخلوا الجنۃ ان سے حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ داخل ہو جاؤ، لا خوف علیہم نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون نہ تو تم پر کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار دوزخ والے پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو، ان افیزوا علینا کہ تم بہاؤ ہم پر، جنت والوں سے کہیں گے ان افیزوا علینا کہ تم آپ لوگ کیا کرو، افیزو ڈال دو بہا دو علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس رزق میں سے کچھ تو ہمیں دے دو۔ قالوا جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، الکافرین کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم جنہوں نے ٹھہرایا اپنے دین کو لہوا کھیل تماشا، جنہوں نے ٹھہرایا اپنے دین کو کھیل ولعب اور تماشا بنا لیا، وغرتهم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساکم بس آج ہم ان کو بلا دیں گے فراموش کر دیں گے، کما نسوا جیسے کہ انہوں نے فراموش کر دیا تھا، لقاء یومہم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ والبتہ تحقیق ہم نے ان کو کتاب دی، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہم فصلناہم علی علم ہم اس کی تفصیل بیان کر دی ہے اپنے علم کے ساتھ، ہدن وہ ہدایت ہے، ورحمتن اور ہدایت رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، ایمان والوں کے لیے وہ ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بھی بنا دیا ہے اور رحمت بھی بنا دیا ہے۔ حل ینظرون کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الا تأویلہ مگر اس کی حقیقت کا، اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو نہیں، یا پھر حل ینظرون ما ینظرون کے معنی میں کریں، نہیں وہ انتظار جب بھی اللہ سے پہلے حل آئے گا وہاں پر ما کا معنی کر سکتے ہیں، حل یا اللہ سے پہلے ان آئے گا وہاں پر ان کا معنی بھی ما میں کیا جاتا ہے، حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا تأویلہ مگر اس کی حقیقت کا یا اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، یوم تأتی تاویلہ جس دن سامنے آئے گی اس کی حقیقت، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ نسوہ من قبل جن نے بلا دیا تھا اس کو
قرآن کو من قبل سے پہلے فقط لقد جاءت رسل ربنا تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول بالحق حق کے ساتھ فهل لنا من شفعاء بس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی فیشفعوا لنا جو سفارش کرے ہمارے لیے او نرد یا ہم لوٹا دیے جائیں فنعمل فسم عمل کریں غیر الذی اس کے علاوہ کننا نعمل جو ہم عمل کرتے تھے دنیا میں جو پہلے کرتے تھے دوبارہ بھیجے ہم وہ نہیں کریں گے اچھا عمل کریں گے ہمیں دوبارہ لوٹا دی جائے قد خسروا انفسهم تحقیق انہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو وضل عنہم اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں ما کانوا یفترون جن کا وہ افترا باندھا کرتے تھے ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب تمہارا اللہ اللہ ہے تمہارا رب اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر یا قائم ہوا وہ عرش پر یغشی اللیل النہار بڑھام دیتا ہے رات کو دن پر یطلبہ حسیسا طلب کرتا ہے وہ اس کو تیزی سے دن رات کو تیزی سے طلب کرتا ہے والشمس دن آتے ہے رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے والشمس والقمر والنجوم اور سورج کو چاند کو والنجوم اور ستاروں کو اس نے پیدا کیا یہ سب کے سب کیا ہے مسخرات بامرہ جو اس کے حکم کے تابع ہیں الا لہ الخلق خبردار اسی کی ہے الخلق مخلوق والامر اور اسی کا ہے حکم بھی اسی کا ہے مخلوق بھی اسی کی ہے تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو تو پکارنا کس کو ہے اللہ کو پکارنا ہے داتا علی حجویری کو نہیں پکارنا ہے یا علی مدد یا غوث اعظم مدد یا نیوالت مدد نہیں ساری چیزیں یہ غیر اللہ کی طرف جاتی ہیں اور غیر اللہ سے کوئی بھی آدمی اگر مدد مانگتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر مدد مانگ رہا ہے اور وہ مدد وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے اسباب سے ہٹ کر کے مدد مانگی جا رہی ہے کہ فلاں داتا علی حجویری سے کہہ رہے یا اللہ یا حجویری یا داتا یا بھی والے بچہ دے دے بچی دے دے مشکل ٹال دے یہ غیر اللہ کی طرف جا رہی ہے بات اور یہ شرک کہلاتا ہے ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتے بچے بچی دینا یہ اللہ کا کام ہے شفا دینا اللہ کا کام ہے مشکلوں کو ٹالنا یہ اللہ کا کام اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا نہ نبی نہ ولی تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو تضرعا عاجزی کرتے ہوئے وخفیہ اور آہستہ آہستہ پکارنا ہے کیونکہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں جس سے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کی ہر بات کو سنتا ہے صرف سنتا ہی ہے قبول بھی کرتا ہے اور یہاں تک کہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے انہ لا يحب المعتدین بے شک وہ محبت نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں سے جو تجاوز کرتے ہیں حد سے بڑھتے ہیں ان سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ہے